زل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونسب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا. وأما الكافر فأعتد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا. وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نہایت ہی واجب الاحترام عزیز طلباء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اس دورہ کی تیسری نشست ہے، جس میں ابتدائی مرحلہ میں آپ اپنی تقاریر پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد استاد محترم حضرت مولانا یاسر راشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی تقریر کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے بہت ہی معزز مہمان جو کہ جامعہ انفیہ کے فاضل بھی ہیں اور تقریری مقابلوں میں پوزیشن ہولڈر بھی رہے ہیں، مولانا سلیم طارق صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو وہ تقریر کو مؤثر کیسے بنایا جائے اس پر گفتگو فرمائیں گے. تو ہم اپنی اس بابرکت تقریر کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد حمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم خالق کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے ایسا خالق کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے کوئی نہیں محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے میرے نبی چاند تو صحابہ تارے ہیں میرے نبی چاند تو صحابہ تارے ہیں ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر ان آنکھوں سے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر ان آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے ایسا خالق کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد میرے دوستوں یہ سب جرنیل اور سپہ سالار حکمران اور جہاں فقہا اور عقلاء زہاد اور صوفیاء اسی مدرسہ کے تعلیم یافتہ تھے جس کے پاس شاندار عمارت نہ تھی درس
की कतारें न थी, किताबों का अंबार न था, तहकीक के मराकिज़ न थे, मुशाहदे की रसदगाहें न थी, लेकिन हसूल इल्म का जज्बा था, इशात इल्म की तड़प थी, तरबियत का मजबूत निज़ाम था, उस्ताद के दिल में शफ़क़त और मोहब्बत थी, शागिर्दों के दिल में अक़ीदत और अज़मत थी। अगर आज ये चीज़ हमारे अंदर भी आ जाए तो यकीन जानिए फिर माँ की गोद मदरसा होगी, मस्जिद का हुजरा मदरसा होगा, खानकाह का माहौल मदरसा होगा, जहाँ कोई साहिब इल्म बैठ जाएगा वहाँ मदरसा होगा, जहाँ साकी होगा वहाँ मेखाना होगा, जहाँ शम्मा होगी वहीं परवाना होगा। अगर ये नहीं तो फिर ये बुलंद बाला इमारत भी वीरान होगी। वक़्त ज़ाया करने का बहाना है, कार तुफलाना है, फिक्र दीवाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ओला कदीम में से तालिब इल्म आ जाए। जिसने पहले तकरीर नहीं की वो है। मोहम्मद अब्दुल्ला दर्जा उला कदीम। ईमान और यकीन के नूर से सीनों को रोशन कीजिए, बातिल से टकराने का हौसला पैदा कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसे लेकर मैदान में आ जाइए। अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर मांगे, बार बार मांगे, रो रो कर मांगे। फिर देखिए अल्लाह ताला की रहमत कैसे नाज़िल होती है। फिर देखिए कुफ्फार पर लर्ज़ा कैसे तारी होता है। फिर देखिए मादियत पर रूहानियत कैसे गालिब आती है। फिर देखिए मुश्किलें कैसे आसान होती हैं। फिर देखिए नामुमकिन कैसे मुमकिन होता है। फिर देखिए अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है। फिर देखिए फरिश्ते कैसे सफ आरा होते हैं। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दर्जा सानिया हाफिज मोहम्मद शुआइब दर्जा सानिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, गिरामी क़द्र अहबाब, आप खुद ही फैसला फरमाएं। जिस ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में ऐसे औसाफ़ो कमालात जमा हों, उससे मोहब्बत करना चाहिए या नहीं। दुनिया वाले किसी की
ذہانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس پیغمبر پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ ساری صفات و کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے تھے، جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اخلاق و اوصاف سے متصف کر دیا۔ اس نے کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا۔ تو میں صاف کہتا ہوں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، اسے ان صفات و اخلاق سے محبت نہیں، اور جسے ان صفات و اخلاق سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان ہی نہیں، بلکہ انسان کے لباس میں، انسان کی شکل میں ایک حیوان ہے، ایک درندہ ہے، ایک حیوان ہے، ایک وحشی ہے، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان صفات و اخلاق سے محبت رکھنے والا اور ان صفات و اخلاق سے متصف ہونے کی خواہش رکھنے والا اور ان صفات و اخلاق سے محبت رکھنے والا وہ انسان اخلاق و اوصاف کے ایسے پیکر کو دیکھے اور سنے اور اس سے محبت نہ کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے انسان کے دل میں، ایسے انسان کے سینے میں پتھر نہیں، ایسے انسان کے سینے میں دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کے سر میں دماغ نہیں، بس پڑا ہوا ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، نگاہ عشق و ہستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درجہ ثالثہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، میرے دوستو، احساس کمتری سے جان چھڑائیے، بزدلی سے توبہ کیجیے، سستی اور بے حسی کو قریب نہ بھٹکنے دیجیے، ایمان اور یقین کے نور سے سینوں کو روشن کیجیے، باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے لے کر میدان میں آ جائیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجیے، رو رو کر مانگیے، بار بار مانگیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، پھر دیکھیے کفر پر لرزہ کیسے طاری ہوتا ہے، پھر دیکھیے مادیت پر روحانیت کیسے غالب آتی ہے، پھر دیکھیے مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں، پھر دیکھیے ناممکن کیسے ممکن ہوتا ہے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، پھر دیکھیے فرشتے کیسے صف آراں ہوتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ربی وما علینا الا البلاغ المبین۔ درجہ رابعہ۔ محمد مطیع الرحمن۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وأصحابہ المتعذبین بعذابہ، اما بعد۔ سامعین ذی وقار، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے مدرسہ کیا ہے۔ یہ سب جرنیل اور سپہ سالار، حکمران اور جہاں بان، فقہا اور وکلاء یہی اسی مدرسہ کے تعلیم یافتہ تھے جن کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، جن کے پاس درسگاہوں کی کتابیں نہ تھیں، کتابوں کا انبار نہ تھا، تحقیق کے مراکز نہ تھے، مشاہدے کی رصد گاہیں نہ تھیں، لیکن کیا
کیا تھا، حصول علم کا جذبہ تھا، تعلیم حصول علم کا جذبہ تھا، اشاعت علم کی تڑپ تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ استاد کے دل میں شفقت و محبت تھی، شاگردوں کے دل میں عقیدت و عظمت تھی۔ اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو پھر یقین مانیے ماں کی گود مدرسہ ہوگی، مسجد کا حجرہ مدرسہ ہوگا، خانقاہ کا ماحول مدرسہ ہوگا، جہاں کوئی صاحب علم بیٹھ جائے گا وہی مدرسہ ہوگا، جہاں ساقی ہوگا وہی مدرسہ ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہی پروانہ ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہی پروانہ ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ بلند و بالا عمارتیں بھی ویرانہ ہیں، وقت ضائع کرنے کا بہانہ ہے، کار طفلانہ ہے، فکر دیوانہ ہے۔ آیات باقی ملاقبات باقی وما علینا الا البلاغ۔ درجہ سادسہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے لفظ اللہ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، لیکن ان میں سے لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کائنات میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ نام کائنات کی روح ہے، آسمان و زمین کی جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا۔ اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو بساط عالم لپیٹ دی جائے گی، آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، زمین فنا کر دی جائے گی، حسین صبحوں کی انگڑائیاں دم توڑ دیں گی، ٹھنڈی راتوں کا سکوت ختم ہو جائے گا، زندگی کے دل لبھاتے نظارے موقوف ہو جائیں گے، اور سب انسان اپنے اعمال کا صلہ پانے کے لیے میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درجہ ثانیہ محمد محسن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ غرامی قدر اور معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے لفظ اللہ۔ یوں تو اللہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن ان میں سے لفظ اللہ ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ نام کائنات کی روح ہے، آسمان اور زمین کی جان ہے۔ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا۔ اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی، بساط عالم لپیٹ دی جائے گی، آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائیں گی، زمین فنا کر دی جائے گی، پھولوں کے تبسم پر خزاں آ جائے گی، حسین صبح کی انگڑائیاں دم توڑ دیں گی، ٹھنڈی راتوں کا سکوت ختم ہو جائے گا،
زندگی کے دل لباتے نظارے موقوف ہو جائیں گے اور سب انسان اپنے اعمال کا صلہ پانے کے لیے میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دورہ حدیث محمد الیاس۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے دوستو، احساس کمتری سے جان چھڑائیے، بزدلی سے توبہ کیجیے، بے حسی اور سستی کو قریب نہ آنے دیجیے، ایمان اور یقین کے نور سے سینوں کو روشن کیجیے، باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کیجیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے لے کر میدان میں آ جائیے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیجیے، رو رو کر مانگیے، بار بار مانگیے، پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے، پھر دیکھیے کفر پر لرزہ کیسے طاری ہوتا ہے، پھر دیکھیے مہدیت پر روحانیت کیسے غالب آتی ہے، پھر دیکھیے مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں، پھر دیکھیے ناممکن کیسے ممکن ہوتا ہے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، پھر دیکھیے فرشتے کیسے صف آرا ہوتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، وما علینا الا البلاغ۔ عزیز طلباء کرام، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، تو ابھی دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے، تو میں دعوت دے رہا ہوں استاد محترم حضرت مولانا یاسر راشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ حضرت مولانا یاسر راشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے عزیز طلباء، یوں تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس تک دین کی کوئی بات پہنچے تو وہ اسے آگے پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن یہ ذمہ داری اہل علم پر، دین کے داعی پر عام لوگوں سے کہیں زیادہ ان کے لیے ضروری ہے اور ان کے لیے اہم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان لوگوں کا بنیادی کام ہے تو بے جا نہ ہو۔
اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنا کہ جس کے ذریعے دین کی یہ بات اچھے طریقے سے وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک ہم اس کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات اس کی ضرورت اور اہمیت کو جاننا ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کسی کے پاس میری ایک بات بھی پہنچے تو وہ اس کو آگے پہنچائے۔ ادھر مفرد کا صیغہ ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے، مادہ بھی ایک ہے، فعل بھی ایک ہے، باب بھی ایک ہے، بلغ اور بلغو۔ تو یہ تبلیغ، ابلاغ، اس کا سب سے اول مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل علم ہیں، اہل قرآن ہیں، اہل دین ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا، اس ذمہ داری کو تسلیم کرنا کہ یہ ہمارا کام ہے۔ جب ہم اس کو تسلیم کر لیں گے اور مان لیں گے کہ یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا وظیفہ ہے، تو پھر یہ کام کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم قرآن پاک ہی سے رہنمائی لیں گے۔ فرمایا کہ احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، ہر کام کو خوش اسلوبی سے کرنا، احسان کی صفت کے ساتھ کرنا۔ جیسے وہ حدیث جبریل میں ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا جو بالادست ہے، ہمارا جو امیر ہے، ہمارا جو نگران ہے، ہمارا جو ذمہ دار ہے، چاہے استاذ ہو، باپ ہو، وہ ہمارے سر پہ موجود ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہم اس کی نظر میں ہیں، اس وقت ہمارا کام کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جب یہ احساس نہ ہو تو اس وقت ہمارا کام کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ تو عبادت اس طور پر کرنا کہ اللہ رب العزت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ احساس کچھ مشکل ہو تو یہ احساس بہرحال رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس احساس کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی وہ انسانی وسعت اور طاقت کے بقدر اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ اس کے اندر جو حسن ہوگا، جو خوبی ہوگی، جو اخلاص ہوگا، وہ امکانی کوشش میں رہتے ہوئے ایک اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اب احسان کو آپ کے محاورے کے مطابق یوں کہہ سکتے ہیں پروفیشنلزم، یا پیشہ ورانہ صلاحیت۔ ایک آدمی ڈرائیور ہے تو ڈرائیوری ایک پیشہ ہے، اس کو چاہیے کہ اس سے متعلق جتنی صلاحیتیں ہیں وہ حاصل کرے، اس کو کہتے ہیں پیشہ ورانہ صلاحیت۔ اس کو قوانین کا پتہ ہو،
اس کو گاڑی کے پرزوں کا پتہ ہو، پھر ان کے مختلف جو فنکشن ہیں اس کا پتہ ہو، ان کے اندر اگر کوئی خرابی آ جائے تو اس پر قابو کیسے پانا ہے اس کا پتہ ہو، یہ کہتے ہیں پیشہ ورانہ صلاحیت۔ اب دین کی تبلیغ کے لیے جس صلاحیت کی مبلغ کو ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا، یہ بھی احسان کہلائے گا، یہ پروفیشنلزم کہلائے گا، یہ پیشہ ورانہ صلاحیت کہلائے گی۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارا پیشہ ہے، یہ پیشہ پیسے کمانے کے لیے نہیں، اس معنی میں نہ لیا جائے اس کو، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری یہ ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے، ہمارا کام ہے۔ تو جب یہ ہمارا کام ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے، اس کو خوش اسلوبی سے کیا جائے، اس کو بہترین انداز میں کیا جائے، یہ احسان ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ تقریر کی اور خطابت کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، خامیاں کیا ہوتی ہیں، سب سے پہلی خوبی تو اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ خطیب کی گفتگو بلاغت سے بھرپور ہونی چاہیے۔ اب جب تبلیغ کا، ابلاغ کا مطلب معلوم ہو گیا تو بلاغت کا مطلب بھی کوئی مشکل نہیں رہا۔ مزید اس کو آسان کرنے کے لیے یوں کہیں کہ موقع کی مناسبت سے واضح گفتگو کرنا، یہ بلاغت ہے کہ جو سننے والوں کے کانوں سے ہو کر ان کے دل اور دماغ کے اندر اتر جائے، ایسی صفت کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ بلیغانہ گفتگو کہلائے گا، یہ گفتگو بلاغت سے بھرپور کہلائے گا۔ آپ نے مختلف جگہوں پر وہ نسخہ اگر کہیں پڑھا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ تیر بہدف، تو ایسے انداز سے، ایسے الفاظ سے گفتگو کرنا کہ وہ جہاں ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا کہ پہنچاؤ، یہ نہیں ہے کہ سامنے رکھ دو بس، جس نے کھانا کھا لے، نہیں کھانا نہ کھانا، نہیں، بات پہنچے، دل تک پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ ہوتا ہے فصاحت، یہ دونوں تقریباً لازم و ملزوم ہیں۔ فصاحت کا تعلق الفاظ کے ساتھ اور کلام کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو بھی اصطلاحی الفاظ میں سمجھنے کے بجائے آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ الفاظ کے فصیح ہونے کا مطلب ہے کہ غیر مانوس، نامانوس الفاظ نہ ہوں، ایسے الفاظ ہوں جو ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تعبیرات جو ہوں، ترکیبیں جو ہوں، وہ بھی کوئی خود ساختہ نہ ہوں، لوگوں کو پریشان کرنے والی نہ ہوں کہ لوگ ہماری بات سن کے پھر لغت ڈھونڈتے پھریں یا کسی آدمی کو ڈھونڈتے پھریں کہ مولوی صاحب نے یہ بات کی تھی، یہ لفظ استعمال کیا تھا، یہ تعبیر استعمال کی تھی، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دے دوں۔ دست، ایک تو دست وہ ہوتے ہیں نا جو لگ جاتے ہیں، وہ والے دست نہیں، فارسی کا لفظ ہے دست، ہاتھ کو کہتے ہیں، دستکاری، دست شناسی، دست بوسی، ٹھیک ہے، دست شفقت۔ اب یہ دست کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور یہ اپنی بہترین ترکیبوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہاتھ کو دست کہتے ہیں۔ اب آپ اس کا استعمال عام طریقے سے ہٹ کے اپنے انداز میں کریں کہ میں نے اس کی طرف دوستی کا دست بڑھایا، یہ بڑی عجیب بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھایا، وہاں دست کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اگر آپ وہاں یہ لفظ استعمال کریں گے اس جملے میں اس ترکیب کے ساتھ تو پھر یہ کلام فصیح نہیں کہلائے گا، اگرچہ لفظ فصیح ہے۔ تو یہ اس کی ایک میں نے آپ کو مثال بتا دی۔ اسی طرح کئی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال تو یہ دو صفات بنیادی طور پر
آپ کی تقریر میں اور کسی بھی خطیب کی خطابت میں ہونی چاہیے کہ اس کا کلام فصیح اور بلیغ ہو، اس کے کلام کے اندر فصاحت اور بلاغت، اور اسی کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ برمحل موقع کے مناسب گفتگو کرنا کہ جس کا سامعین پر اثر ہو، ان تک وہ بات پہنچے۔ اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ مجمع دیکھیں کیسا مجمع ہے۔ اگر تو اہل علم کا مجمع ہے تو وہاں آپ اصطلاحی الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ عام لوگوں کا مجمع ہے جس سے مختلف طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے جب آپ وہ بوجھل سے اور خشک سے الفاظ، اصطلاحی الفاظ استعمال کریں گے تو یہ گفتگو بھی فصاحت اور بلاغت سے خالی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے مجمع کو سمجھانا ہے، رمضان آ رہا ہے، کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے اب وہی اصطلاحی تعریف جو یاد کی ہوئی ہے وہی مجمع کے اوپر پھینک دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ لغت میں مطلق امساک کو کہتے ہیں۔ لوگوں نے امساک کسی اور معنی میں سنا ہوا ہے، آپ نے ان کو روزے کا مطلب امساک بتا دیا۔ تو یہ گفتگو جو ہے اس کا ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کے مطابق، ان کے مستویٰ کے مطابق، ان کے درجے کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کریں، ان کے درجے کے، ان کے مستویٰ کے مطابق بات کریں۔ تو جب ان تمام چیزوں کی رعایت رکھی جائے گی تو یہ گفتگو، یہ کلام فصیح اور بلیغ کہلائے گا۔ اگلی خوبی جو کسی بھی تقریر کی، بیان کی، خطاب کی جان ہو سکتی ہے وہ ہے اسلوب بیان، انداز گفتگو۔ یہ بہترین ہونا چاہیے۔ اس کو اردو میں پیشکش کہتے ہیں، انگلش میں اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں، اور یہ مواد سے بھی زیادہ اہم چیز ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب تقریری مقابلے ہوتے ہیں تو وہاں بسا اوقات ایسے طلبہ پوزیشن لے جاتے ہیں جن کا مواد کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن ان کا انداز بیان اتنا جاندار ہوتا ہے کہ خام خواہ وہ پوزیشن لے جاتا ہے، پہلے دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے۔ انداز بیان اور انداز گفتگو یہ گویا کہ خطیب کا جادو ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے سامعین کے دلوں پر، ان کے ذہنوں پر قابو پا لیتا ہے۔ پھر اس کو بار بار یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ادھر دیکھو، توجہ کرو، سبحان اللہ کہو، سیدھے ہو جاؤ، اور فلانیہ تو سیدھا ہو جا، یہ بات نہیں کرنی پڑتی۔ سب اس کی ٹرانس میں، اس کے جادو میں، سحر میں گرفتار ہوتے ہیں، اس کی طرف ہمدن متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ کس کی بدولت ہوتا ہے؟ انداز گفتگو، انداز بیان، اسلوب بیان، کچھ بھی کہہ لیں۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ میزبان ہیں، آپ کا کوئی مہمان آ گیا جس کا آپ اکرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنی وسعت نہیں ہے۔ عام جو گھر میں کھانا پکا ہوتا ہے، کوئی سبزی ہے، دال ہے، وہ ہے، آپ گھر والوں کو کہتے ہیں اس کو اچھا سا تڑکا لگا دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی گلے صاف ہوں گے آپ کے، تو اس کو ڈونگے میں ڈالا، اس کے اوپر ہلکا سا وہ دھنیا جو ہے وہ چھڑک دیا، تھوڑے سا ادرک چھڑک دیا، ساتھ اس کے صاف ستھری پلیٹیں وہ رکھ دیں، ٹرے میں اس کو ٹرے کو سجایا گیا، تھوڑا سا اچار رکھ دیا، تھوڑی سی چٹنی رکھ دی۔ اب یہ کھانا بہت عمدہ، بہت اچھا نہیں ہے، نارمل کھانا ہے، عام جو گھروں میں کھانا پکتا ہے، لیکن آپ کا جو یہ انداز ہے پیش کرنے کا، یہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ اس کو اپنے لیے عزت بھی سمجھے گا اور رغبت کے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس کی بجائے آپ بہت اچھا کھانا منگوا لیں، روسٹ منگوا لیں، مچھلی منگوا لیں، جو جس سے آپ کے منہ میں زیادہ پانی آ سکتا ہے وہ ساری چیزیں منگوا لیں، ٹھیک ہے،
لیکن آپ کا پیش کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے. ایسے کوئی عام سی ٹیڑھی میڑھی سی پلیٹ ہے، اس کے اندر وہ گوشت ڈال کے آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا. بہت عمدہ ہے، ہزاروں روپے لگے اس کھانے پہ، لیکن پیش کرنے کا انداز آپ کو نہیں آتا تو وہ بے ڈھنگا سا سمجھا جائے گا، بوڑھ، بے سلیقہ، یا اس کو بد سلیقہ کہیں تو زیادہ مناسب ہے کہ کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، انداز ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ مواد سے بھی زیادہ اہم چیز ہے کہ آپ کا انداز بیان بہترین ہونا چاہیے، ساحرانہ ہونا چاہیے، جو آپ کے سامعین پر جادو کر دے، ان کے دل آپ کے قابو میں ہوں، پھر آپ ان کو مشرق سے لے کے مغرب تک پھرتے رہیں، وہ پھر آگے پیچھے متوجہ نہیں ہوں گے. اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی بھلی گفتگو کو بے مزہ کر دیتی ہیں، اس کا اثر ختم کر دیتی ہیں. وہ ہے خام خواہ کی تنقید کرنا یا غصے میں آ جانا، جارحانہ انداز اختیار کر لینا، تانوں سمجھ نہیں آتی، تانوں شرم ہی نہیں آتی، اس طرح کے الفاظ. آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، مدلل گفتگو کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے دلائل دے رہے ہیں، الفاظ آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن درمیان میں آپ نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا وہ لوگ بددل ہو گیا، اس کو بات ہی نہیں کرنی آتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے. تو انداز جو ہے اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ انداز بھی بہترین ہونا چاہیے. یہی بات آپ کسی اور انداز میں کہہ دیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی فرقے کو یا کسی کو کافر کہنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کافر کافر کا نعرہ لگائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس طرح کے عقائد رکھتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہے، بجائے اس کے آپ وہی الفاظ استعمال کریں وہ جو دماغ پر ایک کوڑے کی طرح لگتے ہیں، ہتھوڑے کی طرح برستے ہیں. وہ کہیں گے لو جی انہیں بھی ادھر نہیں گلنا شروع کرتی ہیں، فتوے لانے شروع کرتے ہیں. لہٰذا اپنے انداز کو جہاں تک ہو سکے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. اسی طرح ابھی میں سن رہا تھا بعض لوگ اشعار بھی پڑھ رہے تھے، بہت اچھی بات ہے. آپ کی گفتگو کے اندر، آپ کی تقریر کے اندر اشعار ہونے چاہیے، شعری چاشنی ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں نا شعر کا تڑکا لگانا، یہ ہونا چاہیے، لیکن موضوع کے مناسبت سے. اور موضوع کا ایک مطلب ہوتا ہے مناسب، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ شعر کا وزن بھی درست ہو، اس کے الفاظ درست ہوں. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جوڑ توڑ کے اس کو شعر بنا لیا جائے. ایسا شعر وہ طبیعت پر بڑا بوجھل ہوتا ہے، جو جس کی آپ یوں کہہ لیں کہ ٹانگیں توڑی ہوئی ہوں. تو اس کو اچھی طرح کسی اچھے وہ حوالے سے اس کو پہلے یاد کرنا اور پھر اس کو موضوع کے مطابق یا موقع کی مناسبت سے اس کو پیش کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے اندر انفرادیت بھی ہونی چاہیے. انفرادیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اشعار بہت زیادہ عام ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ رکشوں پر بھی لکھے جاتے ہیں، ٹرکوں پر بھی لکھے جاتے ہیں. تو ایسے اشعار پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. اور ایک انفرادیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا جو پیشرو ہے، جس نے آپ سے پہلے تقریر کی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تقریب ہو رہی ہے، یہ کے بعد دیگر مقررین آ رہے ہیں، تو کسی نے وہ شعر پڑھ دیا جو آپ نے پڑھنا تھا، تو آپ کے پاس اپنے موضوع کی مناسبت سے 2 3 4 شعر محفوظ ہونے چاہیے کہ پھر آپ وہی شعر نہ پڑھیں، آپ پھر اس کے ہم معنی کوئی اور شعر پڑھیں، تاکہ آپ کی انفرادیت جو ہے وہ برقرار رہے. یہ جو تتلیاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی بڑی سمجھدار ہوتی ہیں. یہ ہر پھول میں نہیں بیٹھتی، جو تازہ ہو، جس کے اندر شگفتگی ہو، تازگی ہو، خوبصورتی ہو، اس کے اوپر بیٹھتی ہے. تو سامعین بھی نئی چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے پرانا شعر شروع کر دیا، ابھی آپ 1 2 لفظ بولیں گے، ان کی توجہ فوراً کسی اور طرف چلی جائے گی کہ یہ تو وہی ہے.
پھر جیسے میں نے کہا کہ اس کا وزن، اس کے الفاظ درست ہونے چاہیے. ابھی ایک ہی شعر دو لوگوں نے پڑھا اور دونوں نے پڑھا گردوں سے، حالانکہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے. شکر ہے گردوں نہیں کہہ دیا آپ نے، ٹھیک ہے. تو اس کا جو تلفظ ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے ماخذ کی طرف رجوع کریں، جو مستند کوئی اس کا مجموعہ ہے شاعر کا. ایک ہوتا ہے کہ کہیں سے وہ آپ کو شعر مل جاتا ہے، اس کے ساتھ کبھی اقبال لگا دیتے ہیں، کبھی فراز لگا دیتے ہیں، کبھی غالب لگا دیتے ہیں، ان کو بدنام کرتے رہتے ہیں. حالانکہ انہوں نے وہ شعر کہنا تو دور کی بات ہے، ان کے ذہن میں کبھی بھولے سے بھی نہیں آیا ہوگا. اور یہ غلط نسبت کرنا کسی کی طرف کسی بات کی، یہ ویسے ہی غلط بات ہے کہ فلاں نے ایسے کہا ہے حالانکہ اس نے نہیں کہا. تو اس کا بھی خیال رکھا جائے. لہجے کی حلاوت، مٹھاس، نرمی. آپ بات بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن وہی لٹ مارنے والے انداز میں، سخت الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں پر اثر نہیں کرے گی، بد دل ہو جائیں گے، متنفر ہو جائیں گے آپ سے، آپ کی گفتگو کی طرف توجہ نہیں دیں گے. آپ کے انداز کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ آپ اپنے بیان میں، تقریر میں، اپنے سبق میں سخت سے سخت مسئلہ جو ہے وہ نرم سے نرم الفاظ میں بیان کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے دی ہے. آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا نا، اس سے سخت تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ اس کو دوسرے انداز سے کہہ سکتے ہیں. اور آپ اپنے لہجے پر قابو رکھتے ہوئے یہ بات کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، کف اڑا رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، ادھر ہاتھ مارتے ہیں مائک وہ جا کے گرتا ہے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ مسخرہ پن کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ شعبدہ بازی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ خطابت نہیں کہہ سکتے. اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ جیسے آپ آتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں اور فوراً 120 کی سپیڈ پہ چلے جاتے ہیں، نہیں. آپ کے خطبہ پڑھنے کا انداز اور ہونا چاہیے، آپ کا جو ابتدائیہ ہے اس کا انداز اور ہونا چاہیے. پھر جس موضوع کو آپ نے بیان کرنا ہے اس کی جب آپ ابتدا کرتے ہیں، اس کی یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھاتے ہیں، اس وقت آپ کا لب و لہجہ اور ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر کوئی ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں آپ کو لہجہ سخت کرنا پڑتا ہے، آواز بلند کرنی پڑتی ہے، تو وہاں بھی بقدر ضرورت. جب آپ کو اپنے لہجے پر قابو نہیں ہے، اپنی آواز پر قابو نہیں ہے، تو آپ مجمع پہ کیسے قابو پا لیں؟ ہلڑ بازی ہوگی، لوگ ہنسیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. جیسے میں نے کہا نا کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہو. کسی نے کہا کہ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا. کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھان. آپ لوگوں کو سنیں اور پھر ان میں جو مؤثر لوگ ہیں، جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کی طرف مائل ہوتے ہیں، دیکھیں کہ ان کی گفتگو میں کون سی چیز ہے، تب آپ کو پتہ چلے. تو اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح جب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی طبیعت کے اندر بشاشت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی حادثے کا، کسی غم کا آپ کے ذہن پر اثر ہے اور آپ تقریر کرنے آ گئے. ہاں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ خطابت کے بادشاہ بن گئے ہیں، قادر الکلام ہو گئے ہیں، آپ کو اس طرح کی خبریں بالکل متاثر نہیں کرتی، تب اور بات ہے. آپ بڑی سخت سے سخت خبر سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں آپ پر اس کا اثر نہیں ہوتا. اگر اثر ہے تو پھر گفتگو نہ کریں، معذرت کر لیں. مثال کے طور پر زندگی موت سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. آپ کہیں تقریر کرنے گئے ہیں، آپ کو خدا نخواستہ فون آ جاتا ہے کہ آپ کا فلاں عزیز جو آپ کا بہت قریبی تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا. اس چیز کا اگر آپ کی طبیعت پر اثر ہے تو آپ ان سے معذرت کر لیں. اسی طرح بہت زیادہ تھکاوٹ سوار ہے، نیند آ رہی ہے، جھونکے آ رہے ہیں،
اور کچھ دیر کے بعد آپ نے خطاب فرمانا ہے تو نہ فرمائیں۔ نماز اس سے بڑھ کر اہم تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو، نیند کا غلبہ ہو، تھکاوٹ کا غلبہ ہو، اس وقت نماز نہ پڑھے، پہلے اپنی تھکاوٹ دور کر لیں، نیند پوری کر لیں۔ اس کا جو نشے کا کوئی اثر ہے آپ کی طبیعت پر، چاہے ادویات کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، اس کو دور کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں۔ تو طبیعت کے اندر چستی ہونی چاہیے، بشاشت ہونی چاہیے، انقباض نہیں ہونا چاہیے۔ انقباض کا مطلب ہے موڈ ہی خراب ہے، چاہے وہاں جہاں جلسے پہ گئے ہیں وہاں کا کھانا دیکھ کے موڈ خراب ہو گیا، یا آپ کو پتہ چلا کہ وہ جو پیسے طے کیے تھے اب اس سے کم ملیں گے، اس سے موڈ خراب ہو گیا، تو یہ تو ویسے ہی غیر اخلاقی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کھانے کو اور فیس کو نہیں دیکھتے۔ اس پر میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال طبیعت کے اندر بشاشت ہونی چاہیے، انقباض نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کو سچ سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو وہ موضوع دے دیا گیا، آپ نے بس بیان کرنا ہے، اگرچہ آپ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر ہمیں کہا گیا کہ جمہوریت پر بات کریں، منصوبہ بندی کے فوائد بیان کریں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز جو ہے اس کے فوائد بیان کریں۔ ہم اس کو اگر صحیح نہیں سمجھتے، ہمارا دل اور ہمارے خیالات اس کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بالکل بے اثر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں خیالات کی سچائی، آپ کا دل اور ضمیر آپ کی گفتگو کے ساتھ متفق ہو، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کو بالکل سچ سمجھتے ہیں، آپ کے افکار، آپ کے خیالات، وہ بلکہ ان کے ساتھ آپ کو عشق ہو، اتنا زیادہ آپ اس کو درست سمجھتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ محبت ہے۔ ایک نظریہ ہے، آدمی کو اپنے نظریے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاتا ہے، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑتا۔ تو جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ نظریاتی گفتگو ہونی چاہیے، وہ ہوائی باتیں نہیں ہونی چاہیے، کسی نے پرچہ پکڑا دیا آپ نے تقریر داغ دی، ایسا نہیں۔ آپ کی گفتگو کے ساتھ آپ کے خیالات کا، آپ کے دل و دماغ کا یکسو ہونا یہ بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کا انداز فطری ہونا چاہیے۔ فطری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا ہر کسی کا جو ذاتی انداز ہے، کسی کا انداز ہے ڈھیلی ڈالی گفتگو کرنا، کسی کا کوئی انداز ہے، تقریر کا، خطابت کا جو فطری انداز ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر جال سازی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر نقالی نہیں ہونی چاہیے۔ ان لفظوں کا، ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بہت جذباتی گفتگو کر رہے ہیں جس کے اندر رونا آ سکتا ہے، تو اپنی آواز کو ایسے رونے والا بنا لو، ٹھیک ہے، کہ وہ جناب ان کو فلاں میدان میں اتنا ان پر ظلم کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، جب تک آپ روئیں گے نہیں، رلائیں گے نہیں، آپ کو فیس نہیں ملے گی۔ تو یہ بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل فطری انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اگر آواز بھرا جائے یہ کوئی خامی نہیں، لیکن ایک ہی لمحے میں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں اور اگلے ہی لمحے میں آپ کی آواز آپ کے لہجے کی چغلی کھا رہی ہے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ بناوٹ ہے، اس کو کوئی غم وم نہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تصنع نہیں ہونا چاہیے، البتہ تصنع نہیں ہونا چاہیے، تنوع ہونا چاہیے۔ تنوع کہتے ہیں نیا انداز، اپنے انداز میں جدت پیدا کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے خطیب تقریر کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ ملتی جلتی تقریر کر دی تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کے الفاظ کے اندر، آپ کے انداز کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر تنوع ہو، اس میں یہ بدلتا رہے، کبھی آواز پست ہو گئی ہے، نیچی ہو گئی ہے، آرام سے گفتگو کر رہے ہیں، اور کہیں پر آواز جو ہے وہ بلند کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں آواز بلند بھی ہو رہی ہے، کہیں آپ جذبات میں آ جاتے ہیں، کبھی آپ کا لہجہ جو ہے وہ مٹھاس بھرا ہوتا ہے۔
تو یہ ہے تنوع، آپ کی گفتگو کے اندر یہ ہونا چاہیے، تصنع نہیں ہونا چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی نقل نہیں اتارنی۔ ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں گے تو آپ ایک بہترین خطیب بن سکتے ہیں۔ آخری بات جو ہے وہ ہے جذبات کے اندر اعتدال۔ یہ بات اگرچہ ضمناً پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آپ جہاد کے موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں، آپ کسی فرقے کے رد پر گفتگو کر رہے ہیں، یا آپ کسی مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں گستاخی ہو جاتی ہے نعوذ باللہ، اس پر آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، تو جذبات کا اظہار کیا جائے گا، اپنی آواز کو پرجوش بنایا جائے گا تاکہ آپ کے جذبات سے دنیا آگاہ ہو، لیکن وہ کام نہیں کیے جائیں گے جو میں نے پہلے بتایا۔ مائک اڑ رہا ہے، ٹوپی اڑ رہی ہے، پگڑی اڑ رہی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، منہ سے تھوک جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور اگلی صف والے بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، وہ بار بار اپنا چہرہ ہی صاف کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا تو ان کو ٹیشو کا ایک ایک ڈبہ لے کے دیں، پھر تھوک پھینکتے رہیں۔ تو یہ جو جذبات کے اندر بے اعتدالی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، جذبات کے اظہار وہ اور چیز ہے، اس کے لیے بھی بہترین خطبہ موجود، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ اپنے جذبات کا کیسے اظہار کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اسی سے متعلقہ تھی وہ ہے خطابت کی اور تقریر کی خامیاں۔ اس کے لیے الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو چیزیں گنوائی ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کا نہ ہونا، ان کا فقدان ہی اس کی خامیاں ہیں۔ آپ کے لہجے میں بشاشت نہیں ہے، تھکاوٹ ہے، آپ کے جذبات کے اندر اعتدال نہیں ہے، بے اعتدالی، آپ کا کوئی انداز ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کا، آپ اپنے خیالات کے ساتھ سچے ہی نہیں ہیں، آپ کی زبان کچھ کہہ رہی ہے، آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کو شعر ہی نہیں پڑھنا آتا، آپ کے اندر ابلاغ کی صلاحیت ہی نہیں، آپ کو اپنا مدعا پیش نہیں کرنا آتا، نہ آپ اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ اپنا کوئی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، نہ آپ اس پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں، نہ اپنے مدعا پر آپ کوئی استدلال کر سکتے ہیں، اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ نہ کریں گفتگو، آپ بات ہی نہ کریں۔ اس وقت آپ کا بات نہ کرنا یہ بات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں نا، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں، تو خاموش رہیں، کم از کم آپ وہ تو نہیں کہلائیں گے جو وہ اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد کہلائیں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گفتگو کرنے والے بہت سادہ انداز ہوتا ہے، لیکن کیسے ایک ایک لفظ سننے والوں کے دل میں پیوست ہوتا ہے، دل میں بات اترتی ہے۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کے پر نہیں ہوتے، لیکن وہ جہاں تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دل سے نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا وسیع مطالعہ، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی جو تعبیرات ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں۔ ایک خامی کی طرف میں خاص طور پر اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو حرف ربط ہوتے ہیں ان کا غلط استعمال کرنا۔ میں نے اس سے ملنے جانا ہے، اب اس میں دو غلطیاں ہیں، میں نے اس کے بجائے ہے مجھے، اس سے ملنے جانا ہے، اس کی بجائے اس کو ملنے جانا ہے، یا اس کی بجائے اسے ملنے جانا ہے۔ اب تین تعبیریں سامنے آ گئی، مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے اسے ملنا ہے، مجھے اس کو ملنا ہے۔ اس میں کیا صحیح ہے یہ معلوم کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز میں نے دیکھی ہوئی ہے، یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس کی بجائے یہ چیز میری دیکھی ہوئی ہے، میں نے دیکھی ہوئی نہیں، میری دیکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ کتاب میری پڑھی ہوئی ہے۔
اس طرح کے جو حرف رب کہلاتے ہیں، انگلش میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، پروپوزیشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ اردو کے اندر بھی اس کا خیال رکھا جائے گا۔ جیسے آپ انگلش میں ان کی جگہ پر آن نہیں کہہ سکتے، ایٹ کی جگہ پر آن نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی یہ کا، کے، کی، نا، نے، نی، سا، سے، سی، یہ جو اردو کے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے پتہ چل جائے گا کہ کوئی پنجابی ہے رٹا لگا کے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کی بات کو اچھے انداز سے دوسروں تک پہنچا سکیں، اس کا ابلاغ کر سکیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہمیں حکم ملا ہے اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے استاد محترم حضرت مولانا یاسر راشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اب آپ کے سامنے میں اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں جو کہ جامعہ حنفیہ کے حفاظن ہیں، اور اس میدان میں انہوں نے مقابلے میں بھی حصہ لیا ہے اور انہوں نے پوزیشنیں بھی حاصل کی ہیں۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا سلیم طارق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا بیان فرمائیں۔ حضرت مولانا سلیم طارق صاحب۔ الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، صدق الله مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ایک ذات باقی لا فنا تو ہے، تو واجب ہے تیری تعریف، ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو خود مضطرب ہے اضطراب پیدا کر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تحریم، معزز محترم طلبہ اکرام اور مہمانان گرامی قدر، میں انتہائی شکر گزار ہوں برادر مکرم مولانا قاری محمد کاشف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ جنہوں نے مجھے اپنے مادری علمی میں اپنے بھائیوں کے سامنے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ ہے تقریر کی تیاری کے مراحل۔ یقین جانیے یہ انتہائی اہم موضوع ہے ہر بچے کے لیے۔ صرف 15 منٹ باقی ہیں، میں آپ کی انتہائی توجہ چاہوں گا۔ یہ لفظ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ تو یہ موضوع انتہائی اہم ہے، ایک ابتدائی بچے سے لے کے ایک اچھے خطیب تک تقریر کی تیاری کے مراحل۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے موضوع، کہ جب آپ نے کوئی تقریر تیار کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا موضوع آپ نے
وہ سلیکٹ کرنا ہے، رکھنا ہے کہ اس تقریر کا موضوع کیا ہو، اور موضوع کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساتھ لکھتے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے لیے یہ تقریر ہوگی، آپ کے لیے تحریر ہوگی۔ تو موضوع کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جمعہ کا موضوع، جلسہ کا موضوع اور مقابلہ کا موضوع۔ جب آپ لوگ تقریری مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ میری مناسبت زیادہ جو ہے وہ تقریری مقابلہ جات سے رہی ہے، یہ تحصیل لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، پنجاب لیول پہ، پاکستان لیول پہ، اس لیے میں اپنے بھائیوں کے سامنے وہی باتیں رکھوں گا کہ جب آپ مقابلے کے لیے جائیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں، معاون ہوں۔ نمبر 1 جلسے کا موضوع، جمعہ کا موضوع اور تقریری مقابلے کا موضوع۔ جب آپ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک موضوع سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو مواد کی فراہمی چاہیے کہ آپ نے مواد دینا ہے، وہ مواد کہاں سے تلاش کرنا ہے۔ اتھینٹک اور سورسز مواد سب سے بہترین وہ آیات قرآنی۔ چلیں میں اس کو سمجھانے سے پہلے 3 باتیں اور کرتا ہوں کہ جو منفرد ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو خطبہ ہے، آپ نے عربی میں خطبہ دیا، جو میں نے بھی خطبہ پڑھا ہے، میرا خیال ہے آپ میں سے ابھی تک کسی نے نہیں پڑھا۔ یہ ہماری کتاب ہے درس نظامی کی، جلالین شریف، اس کے جہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے، اس کے یہ ابتدائی الفاظ، اس کا میں نے خطبہ آپ کے سامنے پڑھا، درس نظامی میں موجود ہے۔ جلالین جو کتاب ہے اس کا یہ خطبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ تو آپ کا جو خطبہ ہے وہ مختصر ہو، اس کے الفاظ جو ہیں منفرد ہو۔ ایسا نہ ہو جیسے ایک بھائی آیا ہے، دوسرے نے بھی وہی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی وہی، تو مقابلے میں بیٹھنے والا آدمی اور منصف جج جو ہے وہ کہے گا طوطے آئے ہیں۔ کیا کہے گا؟ طوطے آئے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ استاد محترم نے بھی پہلے بتایا کہ آپ نے کہیں مقابلے پہ جانا ہے تو ایک ہی شعر رٹ کے نہ جائیں، آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہونا چاہیے، 3 4 5 تک جو ہے وہ اشعار آپ کے پاس موجود ہو۔ تو سب سے پہلی بات کہ خطبہ آپ کا مختصر ہو اور منفرد ہو، اور دوسری بات یہ ہے آپ کا آغاز، جو تقریر کا آغاز کر رہے ہیں وہ غیر روایتی ہو۔ جیسے عام لوگ شروع کرتے ہیں، آپ کی تقریر کا انداز ایسے نہ ہو۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ پنجاب لیول پہ جامعہ رشیدیہ میں پورے پنجاب کے بچوں کا مقابلہ تھا، تو وہاں پہ میری پوزیشن آئی تھی۔ تو عام اکثر بچے ہی جو باتیں کر رہے تھے، جو میری تمہید تھی اس کے 2 4 لفظ، دیر ہو جائے گی، باتیں زیادہ ہیں۔ میں نے جو اپنی تمہید کا آغاز کیا، عنوان بتاتا ہوں، پہلے عنوان تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی اور فقہی خدمات۔ اس کو میں نے کس انداز میں پیش کیا، یہ آپ کے لیے ایک تمہید کا درس ہے۔ چاند کی باتیں چاند نہیں چاندنی کرتی ہے، چاند کی باتیں چاند نہیں چاندنی کرتی ہے، پہاڑوں کی باتیں پہاڑ نہیں مضبوطی کرتی ہے، زمین کی باتیں زمین نہیں اس کی گہرائی کرتی ہے، آسمان کی باتیں آسمان نہیں اس کی اونچائی کرتی ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں وہ خود نہیں، ان کی دینی اور فقہی خدمات کرتی۔ یہ میں نے 4 جملے بولے ہیں، وہ کافی لمبے تھے، شاید یہاں بھی بچوں کے پاس ہوں۔ سب سے پہلے وہ میں نے لکھے، اس کے بعد یہاں مقابلے ہوئے، کئی بچوں نے وہی تمہید استعمال کی۔ تو جو ایک آدمی نے تمہید باندھی ہے، کسی دوبارہ مقابلے کے لیے قطعاً اس کو استعمال نہ کی، ورنہ آپ زیرو ہیں۔ تو دوسری بات کر رہا تھا کہ جو آپ کا آغاز ہے وہ غیر روایتی ہو، منفرد ہو، کسی سے ملتا جلتا نہ ہو، اور تیسری بات جو ہے وہ آپ کا اختتام ہے، اس کے اندر تقریر کا خلاصہ، واضح پیغام، پرکشش دلکش الفاظ ہوں کہ آپ نے پوری تقریر، ایسے نہ دوبارہ پھر تقریر شروع کر دیں جب خلاصہ بیان کر رہے ہیں، بس خلاصہ بیان کرنا ہے، اس کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں 1-2 منٹوں میں بیان کریں کہ جس بندے نے تقریر نہیں سنی وہ بھی آپ کی پوری تقریر کا خلاصہ گھر لے کے جائے۔ جس بندے نے 3 باتوں پہ عمل کیا تو گویا کہ 50% اس نے تقریر کا جو مغز تھا وہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد مواد کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ موضوع کے بعد ہے مواد۔ یہ جو 3 باتیں درمیان میں آ گئی، دوبارہ اسی جگہ پہ آتے ہیں کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کیا، تو موضوع کے بعد آپ نے مواد کہاں سے لینا ہے، تو آیات قرآنی سب سے اتھینٹک سورسز ہے، اس سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، مواد نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، قرآن مجید۔ اس میں تفسیر کو دیکھیں، خاص طور پہ تفسیر عثمانی ہے، قاری صاحب بھی اکثر اس کا کہتے رہتے ہیں، اور معارف القرآن ہے،
اور ایک معالم العرفان ہے۔ جو بھی آیت آپ اپنے موضوع میں فٹ کر رہے ہیں اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی ضرور دیکھ کے جائیں، کسی تفسیر سے دیکھیں، معارف القرآن سے دیکھیں، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں اور مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ ان کی بھی ہیں۔ تو پہلا جو مواد کا ذریعہ ہے قرآن مجید اور دوسرا ہے احادیث نبویہ۔ یہ دو ایسے سورسز ہیں کہ جن کا کوئی بھی فرقہ انکار نہیں کر سکتا، انکار کرے گا تو یہ ٹھوس دلیل آپ کے پاس موجود ہے، وہ بھاگے گا نہیں، کہیں پہ جا نہیں سکتا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ حکایات صحابہ ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات ہیں، اس کے لیے کتاب ہے حیات صحابہ۔ یہ بڑی اتھینٹک کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے، حدیث کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی حدیثیں، معارف الحدیث، ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ یہ تقریر کا مواد جب آپ حاصل کریں گے تو آپ کے کام آئیں گے، تفسیروں کے نام بھی اور حدیث مبارکہ میں معارف الحدیث اور صحابہ اکرام کے واقعات میں حیات صحابہ۔ چوتھی چیز، یہ تین باتیں ہو گئی، آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور صحابہ اکرام کے واقعات، اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کے ذاتی تاثرات، آپ کے مشاہدات، جن کو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور وہ حقیقت پر مبنی تھے، اس میں کوئی سنی سنائی بات نہیں تھی، آپ بیتی تھی، اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی منفرد نقطہ ہو، ایک نقطے میں آپ بات کو بیان کر جائیں، مثال کے طور پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 5 تن پاک، تو حقیقتاً وہ پاک ہیں، لیکن جو باقی صحابہ اکرام ہیں وہ ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ایک بات میں رکھیں، یہ خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ ہیں لاہور والے، انہوں نے اپنے زمانے میں، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے 90,000، اور بعض لوگوں سے ہم نے سنا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا۔ اب یہ ذہن میں یہ بات سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ اکرام کے بعد ایک عام امتی آنے والا، اس کے ہاتھ پہ 90 لاکھ غیر مسلمان ہو سکتے ہیں، تو کیا میرے نبی کے ہاتھوں پہ صرف 5 تن ہی پاک تھے؟ تو ایسے انداز میں ایک منفرد نقطہ جو ہے کھولیں، آپ کا عقیدہ مسلک بھی بیان ہو، آپ کی بات بھی بیان ہو، اور لوگوں کے سامنے یہ بات ہو بھی نہیں کہ وہ بات بیان بھی ہو جائے، اور اس کے لیے آپ کو لوگوں کے سامنے جو آپ نے بات کی ہے کوئی اعزاز بھی اس کا ملے، لوگوں کی طرف سے رسپانس بھی ملے۔ اور ایک اور اہم بات، یہ جو مقابلے میں لوگ جاتے ہیں ان کے لیے یہ 2 باتیں اور سنیں، 4 باتیں ہوگی۔ کوئی مہذب لطیفہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہنسائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ بعض دفعہ مجمع کی توجہ جو ہے نا یہ بالکل بڑھ جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، تو شرازہ بندی کرنے کے لیے آپ ان کے سامنے کوئی چٹکلا رکھیں، لطیفہ رکھیں، لیکن ہو مہذب، کسی انسانیت کے دائرہ کار میں آتا ہو، اس سے باہر نہ ہو۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ اشعار کا استعمال ہے۔ آپ کے پاس 5-7 اشعار ایسے ہونے چاہیے کہ تقریر کے اندر شعر کے ذریعے جان جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ یہ ایک بریک نثر پہ ہوتی ہے، تو نثر کے بعد جب نظم کا مقام آتا ہے تو آدمی فوراً جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ میں نے بھی راستے میں آتے ہوئے جو آپ کو شعر سنایا، وہی حضرت ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت ہیں مولانا ابراہیم بشیر صاحب، تو میں نے ان کے سامنے یہ شعر سنایا کہ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، دست ہاتھ، پا پاؤں، یعنی سکون بندہ وہ کرے، وہ سوئے، وہ موجے مارے جس کے ہاتھ اور پاؤں نہ ہوں۔ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو خود مضطرب ہے اضطراب پیدا کر، خود بے چین ہے، زمانے کے اندر ایسے بے چینی پیدا کر، دین اسلام کی لہریں تیرے وجود سے نکلیں، قرآن مجید کی تعلیمات، حدیث مبارکہ کی تعلیمات وہ تیرے وجود سے منسلک ہوں کہ لوگوں کو تیرے وجود سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو اس چیز کا جو اشعار ہیں ان کے ذریعے تقریر کے اندر جاذبیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو میں سوال کرنے لگا تھا، بعض بچے سوال کرتے ہیں کہ جو 3 چیزیں آپ نے شروع میں بتائی وہ بھی ہم نے کر لی، 6 چیزیں آپ نے بتائی وہ بھی ہم نے کر لی، یہ 100 بچے کے قریب بیٹھے ہیں، 100 کے 100 ہی کریں گے تو میری پوزیشن کیسے آئے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیں برادران عظیم،
انسان کی جو محنت ہے اللہ پاک اس کو رائگاں نہیں کرتا۔ نمبر 1 اسلوب انفرادیت، کہ آپ کی تقریر کے اندر انفرادیت ہو، ایسے نہ ہو کہ ایک ہی طرز ہے، ایک ہی روایت ہے، اسی پہ آپ چلتے آ رہے ہیں، ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، اسی انداز کو، اسی لہجے کو، اسی بناوٹ کو، اسی اصول کو آپ لے کے پھرتے ہیں۔ نہیں بھائی، انداز کو بدلنا ہوگا۔ خاص طور پہ جب آپ مقابلے میں جاتے ہیں تو آپ کو انفرادیت تب حاصل ہوگی کہ باقی تمام 100 لوگ مقابلے میں شریک ہیں، 99 لوگوں کی تمہید کو چھوڑ کے نئی تمہید باندھیں گے۔ ایک بات، اور اس کے ساتھ دوسری بات مشق ہے۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ خطیب یورپ و ایشیا گزرے ہیں، تو ان کا نام بڑا تھا۔ آج کل بھی اکثر جو خطیب ہیں ان کے یہ ترنم والی تقریریں ہیں نا، انہی کے انداز میں کرتے ہیں۔ وہ جب جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو پورا ہفتہ اس کی تیاری کرتے تھے۔ میں بھی نہیں کرتا پورا ہفتہ، ہمیں کاٹ صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا جمعے کی تقریر جو ہے یہ ہفتے سے شروع کر دو، جمعے کی تقریر کی تیاری یہ ہفتے سے شروع کر دو، تو کم از کم ہر روز 1 گھنٹہ مطالعہ۔ تو وہ حضرت جو مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ خطیب یورپ و ایشیا تھے، وہ پورا ہفتہ اس کی تیاری کرتے، اور جب جمعے کا دن ہوتا تو اس کو تحریر میں لاتے، جمعے کے بیان سے پہلے اپنے گھر میں بچوں کو اکٹھا کر کے اسی انداز میں پہلے تقریر کر کے جاتے تھے، پھر وہاں کرتے تھے۔ یہاں پہ جتنے بھی جمعہ پڑھانے والے خطیب ہیں میرے سمیت میں تو سمجھتا ہوں نہیں کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے دوسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مقابلے میں سبقت حاصل کروں، جیت جاؤں، تو انفرادیت کے بعد مشق ہے، یہ آپ کے لیے لازم ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کی یہ مواد کے متعلق تھی کہ ہم نے مواد کہاں کہاں سے لینا ہے۔ دوسری بات ہے، آپ تقریر کی تیاری کے مراحل میں گزر رہے ہیں تو خاکہ سازی، تقریر کا جو خاکہ ہے اس کو بنانا ہے۔ میں انشاءاللہ 5 منٹ بعد ختم کروں گا، چھٹی کرنی ہے آپ نے، تو چھٹی کے دن بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے ذرا، یہ مجھے بھی پتہ ہے آپ کو پتہ ہے، تو 5 منٹوں بعد مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ خاکہ سازی، کہ جو آپ نے تقریر گھنٹے کا بیان کرنا ہے اس کا خاکہ ہے وہ بنائیں، اور خاکے کے لیے 2 چیزیں، نمبر 1 ذہن سازی اور نمبر 2 قلم بندی۔ ذہن سازی کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جو تقریر کرنی ہے وہ ساری شروع سے لے کے آخر تک آپ کے ذہن میں ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بڑے سے بڑا خطیب بھی اگر ذہن سازی نہیں کرتا، وہ خاکہ سازی نہیں کرتا، ذہن نشینی نہیں کرتا، تقریر کو ذہن میں سیٹ اپ نہیں کرتا، تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک کمرہ ہو، رات کا اندھیرا ہو، اس میں لائٹ بند کر دی جائے تو ہاتھ مارے، تو خطیب بھی پھر جمعے کی حالت میں ایسے ہاتھ ہی مارے گا، جلسے میں بھی ایسے ہاتھ مارے گا کہ میں نے کہاں سے بات دینی ہے، کہاں میرا انجام ہے، آغاز ہے، اختتام ہے، ساری باتیں کہاں ہیں، وہ تلاش کرتا پھرے گا۔ تو اس لیے خاکہ سازی، خاکہ سازی میں 2 چیزیں، ذہن نشینی اور قلم بندی۔ اگر بچہ کمزور ہے، کوئی میرے جیسا ہے، تو پھر ذہن نشینی نہیں کر سکتا تو قلم بندی کر۔ قلم بندی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے تقریر کرنی ہے، اس تقریر میں جو ٹاپک ہے اس کی موٹی موٹی 10 چیزیں ہیں، چھوٹی سی پرچی لیں، اس کے اوپر لکھ لیں، لکھ کے اس کو 5-7 مرتبہ دہرائیں۔ اگر تو یاد ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہ یاد ہو جائے تو وہ پرچی اپنے ساتھ لے جائیں، اس کو دیکھ کے کریں۔ تقریر بھولنے سے، غلط بیانی سے، غلط تقریر کرنے سے وہ پرچی کو دیکھ کے کر لینا بہتر ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ 2-4 مرتبہ کریں گے، 10 بار کریں گے، 20 بار کریں گے، آپ کی مشق اتنی ہو جائے گی کہ پھر آپ کو یہ پرچی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ ذہن سازی کریں، ذہن نشینی کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو خاکہ سازی کریں۔ مواد کے بعد خاکہ سازی، اور اس کے بعد ہے ایک اہم چیز، میں اس کو آخری چیز، باقی باتیں چھوڑ دیتا ہوں وقت کی نزاکت سے۔ اسٹیج کا خوف، یہ سب کے لیے ہے۔ بچہ یہاں پہ آتا ہے، یہی اسٹیج تھا، سن 2011 کی بات ہے، یہاں پہ یہ اسٹیج لگا ہوا تھا، مائک تھا، ایک بچہ اولا کلاس کا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرنے کے لیے آیا، اس کو دورہ پڑا، تو دورہ پڑتے اس نے الٹی کر دی۔ اتنا خوف مسلط تھا۔ تو خوف کیوں ہوتا ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، 2 چیزیں۔ نمبر 1، آپ کو اپنی ذات کے اوپر اعتماد نہیں، اپنی ذات کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں عوام سے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اپنی ذات کے اوپر اعتماد کرنا، یہ شروع میں 2-4 مرتبہ آئیں گے، ٹانگیں بھی کانپیں گی، سانس بھی جو ہے خشک ہو جائے گا،
گلا جو ہے یہ پھول جائے گا اور سامنے بیٹھے ہوئے آدمی بھی بڑے بڑے لگیں گے، کچھ ہنس بھی رہے ہوں گے، کچھ ہنسانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے، 2-4 بار آئیں گے یہ بات دور ہو جائے گی۔ پھر جو ذات کے اوپر اعتماد پیدا ہونا ہے وہ وسعت مطالعہ سے ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا خوف دور ہو جائے، اسٹیج پہ چھکے چھڑا دیں لیکن مطالعہ کوئی نہ ہو تو اعتماد نہیں ہوگا، اور جب تک اعتماد نہیں ہوگا نا تقریر جاندار نہیں ہوگی۔ اپنی ذات میں اعتماد پیدا کرنا ہے۔ اسٹیج کے خوف کو دور کرنے کے لیے پہلی بات کون سی ہے؟ ذات پہ اعتماد کو دور کرنا ہے۔ اگر اعتماد ہو گیا، دوسری بات ہے عوام الناس کا خوف، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ عوام الناس کا خوف کیسے دور ہوگا؟ اب بچے بیٹھے ہیں، یاد رکھیں سب سے زیادہ مشکل تقریر طلبہ اکرام کے سامنے کرنی ہے۔ ان کے پاس موتی بہت ہوتے ہیں، نکتے بہت ہوتے ہیں، یہ پکڑ بہت کرتے ہیں، اور جمعے کا بیان اور عام طور پہ جانا وہ آسان ہوتا ہے، اور دوسرا مشکل ہوتا ہے جہاں علماء کرام کا مجمع ہو، وہاں پہ طالب علم ڈرتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ میں یہ آیت پڑھوں گا تو پھر پتہ نہیں کوئی تجوید والا بھی ہوگا، غلطی نہ نکل آئے، کوئی حدیث پڑھوں گا تو کہ اس میں غلطی نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے مکمل تیاری، آیت مبارکہ جو پڑھنی ہے وہ پڑھیں جو آپ کو یاد ہو، حدیث مبارکہ وہ پڑھیں جس کا اعراب آپ کو صحیح آتا ہو، اس کا زبر زیر پیش جو ہے وہ آپ کو صحیح آتا ہو، اور واقعہ جو بیان کرنا ہے جو آپ کو پکا آتا ہے، مضبوط ہے، اور آپ کو یہی پتہ ہے کہ میں نے کہاں پڑھا تھا۔ یہ اسے تخریج کہتے ہیں۔ مولانا کاشف صاحب کی اس پر کافی ریسرچ ہے۔ تخریج جو ہے نا یہ طلبہ کرام کے لیے، علماء کرام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تخریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، کہاں سے پڑھی، یہ واقعہ سیکھا ہے، کہاں سے سیکھا ہے، فقہ کو کبھی اصول جو ہے وہ آپ نے یاد کیا ہے، فقہ کی کس کتاب سے لیا ہے، فصاحت و بلاغت کو سیکھا ہے، مختصر معانی سے پڑھا ہے، کہیں دروس بلاغہ سے پڑھا ہے، کہیں اور سے پڑھا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسے تخریج کہتے ہیں۔ اس سے جناب آپ کے حوصلے بلند ہوں گے، آپ کے جسم کے اندر جان آ جائے گی جب آپ یہ حوالہ دے کے دلیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جناب میں نے یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف صفحہ نمبر 55 حدیث نمبر 10 ہے، یا اس کی حدیث نمبر 100 ہے، صفحہ نمبر 10 پہ پڑھی ہے تو حدیث کا نمبر یہ ہے، ترمذی پڑھی ہے اس کا نمبر یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے، تو جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سے بھی آپ فخر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ذات کا اعتماد ہے، اور عوام الناس سے آپ کا جو خوف ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک اہم چیز اسٹیج کا خوف، میں یہ سمجھوں گا کہ 2 باتوں سے آپ جو ذات کے اوپر اعتماد ہے، اور دوسرا جو ہے لوگوں کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ تقریر کا جو مقصد ہے اس کا استحضار آپ کے سامنے، لفظ مشکل آسان کرتا ہوں، تقریر کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ کو عوام کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تقریر جو ہے وہ اپنا نصب العین، اپنا نظریہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں یا پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ایک جگہ جمعہ پڑھا کے واپس آیا تو کرسر نے پوچھا کتنے پیسے دیے؟ میں نے کہا 50 روپئے۔ تو کہتے کرایہ کتنا لگا؟ میں نے 15 روپے جاتے ہوئے 15 آتے ہوئے 30 روپے کرایہ لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہونا، یہ میری ثانیہ یا ثالثہ کی بات ہے، اس دن سے لے کر آج تک جہاں کہیں بھی گئے، جلسے میں گئے، مقابلے میں گئے، کسی سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرایہ جو گاڑی کا کرایہ مانگا، سفر کا کرایہ مانگا، یا کبھی کھانے کا مطالبہ کیا۔ تو یہ بے لوث جو ہے نا یہ آپ کو مضبوط بنائے گا، یہ آپ کسی سے ڈر کے بات نہیں کریں گے، ڈنڈے کی چوٹ پہ بات کریں گے۔ جب آپ کے دل میں لوگوں کا وہ پیسے والی بات نہیں ہوگی نا، نظریہ پیش کریں گے اپنا، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے ساتھ آخری بات جو ہے وہ مشق ہے۔ مشق جو ہے یہ جنون کی حد تک، اس کا ایک لطیفہ یہاں اس جگہ پر اسٹیج تھا تو ہماری بزم ہو رہی تھی، بزم احناف کے نام سے، قاری کاشف صاحب بھی اس کے اہم رکن تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے مقابلہ بھی کروایا تو اس میں کافی دوستوں کی اچھی پوزیشنیں بھی آئیں، ان کو انعامات بھی دیے۔ تو ایک جو شیلا خطیب تھا اس نے تقریر کرتے کرتے خطابت کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے خطیب او ہوندا ہے پویں مسجد ہوے، پویں مدرسہ ہوے، پویں بازار ہوے تے پویں لیٹرین ہوے۔ اس کو کون بلایا؟ جوش جو ہے اتنا بھی نہ ہو، مشق ہو، جنون کی حد تک ہو کہ آپ پھر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، اشارے ہو رہے ہیں، آپ تقریر کو دہرا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ بار بار دہرائیں گے۔ میں ایک آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں۔
کہ سب سے پکی اور اتھینٹک تقریر وہ ہوگی جو آپ نے 100 بار کہی ہوگی. کہنا مشکل ہے، 5 منٹ کی تقریر ہے تو 500 منٹ لگے گا، لیکن اس تقریر کے اندر جان ہوگی، جان. آپ کو اعتماد ہوگا، آپ کو جہاں کہیں مرضی کھڑا کیا جائے، وہ بڑے سے بڑا کوئی حاکم وقت ہو یا پاکستان کا بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہو، لیکن آپ کو اپنے الفاظ کے اوپر، تقریر کے اوپر اعتماد ہوگا تو پھر آپ کریں. تو میں آخر میں اپنے بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ وسعت مطالعہ اور مشق جو ہے اس کو جاری و ساری رکھیں اور لکھ کے کریں. ایک اور بات رہ گئی، آپ کہیں گے آخری بات بھی آگے آخری ہو رہی ہے. ایک رجسٹر رکھیں اپنے پاس، اس رجسٹر کے اوپر جو آپ کو اچھی بات لگتی ہے، قرآن مجید کی آیت جو ہے، احادیث مبارکہ ہے جو آپ نے اپنی تقریر سے متعلق رکھنی ہے. کوئی واقعہ سنتے ہیں، کوئی اچھا شعر سنتے ہیں، ان کو اپنے اس رجسٹر کے اوپر نقل کرتے جائیں. وہ آپ کی ذاتی یادداشت ہوگی، وہ آپ کے پاس محفوظ رہے گی. کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے جو آپ کے پاس آپ کا علم محفوظ ہوگا نا، وہ آپ کے کام خطابت میں بہت آئے گا. یہ جو علم کی بنیاد ہے، یہ جو رجسٹر کے اوپر لکھتے ہیں، ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جملہ رکھتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں. العلم سید والکتابۃ قید. العلم سید والکتابۃ قید. علم شکار ہے. آپ نے علم حاصل کیا، ذہن میں آ گیا، شکار کر لیا. اب اس شکار کو پکا کرنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے. دوسرا حل اس کا لکھ لو. ذہن میں جو بات ہے آپ نے یاد کی، ہو سکتا ہے کل بھول جائے، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد بھول جائے، لیکن اس یاد کی ہوئی بات کو رجسٹر میں محفوظ کر لیا. صرف ایک بار آپ دیکھیں گے، صرف ایک بار، تو فوراً ذہن میں حاضر ہو جائے گی. اللہ پاک ہمارا حامی ناصر ہو. آپ کا، میرا اور ہمارے جامعہ کا یہ تعلق اللہ پاک قائم و دائم رکھے اور ہم اس کے ساتھ منسلک رہیں، آتے جاتے رہیں. یہ سارے کا سارا جو فیض ہے ہم تک منتقل ہوا، یہ جامعہ کی برکت ہے، ہمارے اساتذہ کرام کی ہے، اور حضرت اقدس استاد محترم قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے جو ہم تک منتقل ہے. ہم بھی اس کے لیے صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، تگ و دو میں ہیں. اپنی محنت اور جتنی بھی اپنی کوششیں ہیں وہ اپنے جامعہ کے لیے بھی کرتے ہیں، علم کو سیکھنے کے لیے اور آگے سکھانے کے لیے کرتے ہیں. تو میں آپ تمام بھائیوں سے درخواست بھی کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں اور تمام امور میں برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں کہ کیسے ہیرے اور موتیوں جیسی گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے. تو یہ ہیرے بھی یہیں سے نکلے ہیں. اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ کل یہی اسٹیج ہوگا اور آپ یہاں پر کھڑے ہو کر دوسروں کو سمجھائیں گے، بات کریں گے. تو میں حضرت مولانا سلیم طارق صاحب، قاری ابراہیم صاحب اور ہمارے کلاس فیلو ہیں مولانا افرا سیاب صاحب، ہم نے تقریباً 6-7 سال کا عرصہ اکٹھا ہی گزارا ہے. انہوں نے بھی دورہ حدیث یہیں سے کیا ہے. اب اڈا کمیر میں وہ اپنی دینی خدمات میں مصروف ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، گھر کے اندر، کاروبار میں، مال و جان میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے. تو ہم اختتام کر رہے ہیں. تو جس طرح پچھلی جمعرات آپ کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے مشروب کا انتظام تھا تو آج بھی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کچھ بچے گھر جاتے ہیں تو آپ پہلے ان کو موقع دے دیا کریں جو یہیں ہیں. پانی وافر مقدار میں ہے تو آپ 2-2 گلاس پی کر پیچھے ہٹ جائیں کریں، دوسروں کو موقع دیں، پھر بعد میں پی لیں. تو انشاءاللہ آپ ترتیب سے چلے جائیں، باہر انتظام ہے. اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا بیٹھنا اور جس مقصد کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں اس مقصد میں 100% کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اب یہ ہمارا